ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت اور سرسبز وادی میں نورین نامی ایک غریب لیکن بہت رحم دل لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہتی تھی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ ایک شام جب وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو اسے جھاڑیوں میں ایک خوبصورت چمکدار نیلا پرندہ پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ پرندے کا پر کانٹوں میں الجھا ہوا تھا اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ نورین کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے نہایت پیار اور احتیاط سے اس کے پر کو کانٹوں سے آزاد کیا اور اپنے پاس موجود پانی سے اس کے زخم کو دھویا۔ جیسے ہی پرندہ آزاد ہوا، اچانک ایک تیز روشنی پھیلی اور وہ پرندہ ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو گیا۔ پری کے بال سنہری تھے اور اس کے لباس سے ستارے جھڑ رہے تھے۔ پری نے مسکرا کر نورین سے کہا، پیاری لڑکی، میں اس وادی کی پری ہوں۔ ایک جادوگر نے مجھے پرندہ بنا کر قید کر دیا تھا اور صرف ایک سچے اور رحم دل انسان کا لمس ہی مجھے آزاد کر سکتا تھا۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اس لیے میں تمہیں 3 جادوئی تحفے دینا چاہتی ہوں۔ پری نے اپنی جادوئی چھڑی ہوا میں لہرائی اور نورین کے سامنے 3 چیزیں آ گئیں۔ ایک ایسی بالٹی جو ہمیشہ لذیذ کھانوں سے بھری رہے گی تاکہ وہ اور اس کے والد کبھی بھوکے نہ رہیں۔ 2 ایک چھوٹی سی ڈبیا جس میں سے روزانہ سونے کا ایک سکہ نکلے گا تاکہ ان کی غریبی دور ہو جائے۔ 3 ایک جادوئی آئینہ جو ہمیشہ سچ بولتا تھا اور خطرے کے وقت خبردار کر دیتا تھا۔ نورین نے پری کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ اب ان کے دن پھر گئے تھے۔ وہ دونوں بہت آرام سے رہنے لگے، لیکن نورین نے اپنی دولت پر کبھی غرور نہیں کیا، بلکہ وہ اب آس پاس کے غریبوں اور ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کرتی تھی۔ اس وادی کے ظالم بادشاہ کو جب اس جادوئی آئینے اور سونے کے سکوں کا علم ہوا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نورین سے وہ چیزیں چھین کر لائیں۔ جب سپاہی کٹیا کی طرف آ رہے تھے تو جادوئی آئینے نے چمک کر نورین کو خبردار کر دیا، ہوشیار ہو جاؤ نورین، لالچی بادشاہ کی فوج تمہاری خوشیاں چھیننے آ رہی ہے۔ نورین نے فوراً پری کو یاد کیا۔ اسی لمحے پری وہاں حاضر ہو گئی اور اس نے اپنی جادوئی چھڑی سے کٹیا کے چاروں طرف ایک نادیدہ اور مضبوط حفاظتی ڈھال بنا دی۔ جب سپاہی وہاں پہنچے تو وہ کٹیا کے قریب بھی نہ پھٹک سکے اور تھک ہار کر واپس لوٹ گئے۔ پری نے بادشاہ کو اس کے ظلم اور لالچ کی سزا دینے کے لیے اس کے محل کے سارے سونے کو مٹی میں بدل دیا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے نورین سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی رعایا کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد نورین اور اس کے والد ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے اور پری کی دی ہوئی نعمتوں سے پوری وادی کے لوگوں کا بھلا کرتے رہے۔